نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو بکر الشبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زہاد، اولیاء صالحین اور عرفاء میں ان کا شمار ہوتا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے دور کے 400 کے لگ بھگ علماء، فقہاء، مشائخ اور عظیم ہستیوں کی صحبت میں گزارے. بڑے بڑے محدثین سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی روایات سنی بھی، نقل بھی کی، اور اپنے قلوب و اذہان کی سلیٹ میں رجسٹر بھی کرتا چلا گیا. اپنے دل کے آئینے میں سنبھالتا اور محفوظ کرتا چلا گیا. مگر فرماتے ہیں کہ اس میں سے مجھے ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ملی جو میں نے اپنا لباس حیات بنا لیا، جسے میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جسے میں نے اپنے دل کی سلیٹ پر نقش کر لیا، اور آج بھی انہی نقوش حسنہ کی پیروی میں چل رہا. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں اور سیدنا ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنی اس کتاب میں نقل فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بندے، تیرے لیے ایک نصیحت کرتا ہوں. فرمایا، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا. اے بندے، اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں اگر جی لگانا ہے، وقت گزارنا ہے، دنیا داری کرنی ہے، اس دنیا کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو کر. تجھے منع نہیں کیا اور نہ ہی تجھے روکتا. فرمایا، اعمل لدنیاک، کر اپنی دنیا کے لیے جتنا تو کرنا چاہتا ہے، مگر یہ بات ذہن نشین رہے، بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کر جتنا اس دنیا میں تیرا قیام لکھا ہوا. کسی کے پاس کیا گارنٹی کہ کتنا حصہ اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ لکھوا کر آیا ہے، کتنا نصیب وہ لکھوا کر آیا ہے. پتہ نہیں اگلا آنے والا لمحہ اور دن اس کی زندگی میں لکھا بھی ہے یا نہیں. اس نے فرمایا، اے بندے، دنیا داری اتنی کر جتنی تیری ضرورت ہے. پھر فرمایا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور اپنی آخرت کے لیے اتنا کر جتنا آخرت میں باقی رہنے کے لیے تجھے درکار ہے. اب دنیا کی زندگی تو اتنی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دنیا کی حیثیت تو اتنی ہے جیسے اس پانی میں میں نے اپنی انگشت مبارک ڈبو کر نکال دی، وہ جتنا پانی کا قطرہ میری انگشت مبارک پہ لگا رہا، سمجھ لو یہ دنیا کی حیثیت ہے میرے نزدیک. اب فرمایا، دنیا تو کچھ نہیں،
اب آخرت تو سب کچھ ہے، تو آخرت کے لیے اتنا کر بے قدری بقائک فیہا کہ تو نے تو وہاں باقی رہنا، جو اکاؤنٹ تجھے وہاں باقی رہنے کے لیے مددگار ثابت ہو، جس کی کرنسی وہاں کام آئے، عربی میں عملہ کہتے ہیں نا، جس کی کرنسی تجھے وہاں کام آئے، وہ اکاؤنٹ میں وہ کچھ ڈال جو کل تو نکال بھی سکے۔ یہ نہ ہو کہ قبر میں جب حساب کتاب کا وقت آئے اور آخرت میں جب تجھ سے پوچھا جائے تو اپنا میزان بینک کا اکاؤنٹ کھولے، حبیب بینک کا اکاؤنٹ کھولے، الائٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولے، بارکلیز کا کھولے، ایچ ایس بی کا کھولے اور کہے کہ مولا کروڑوں روپے لے کر آیا، کروڑوں روپے لے کر آیا ہوں، اس وقت وہ کروڑوں وہاں پر خاک بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اے بندے پھر اپنے رب کے لیے اتنا کرتا رہ جتنا تجھے خدا کی حاجت رہتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا تیری حاجت روائی میں ہی تو ہم زندہ ہیں، کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں ہمیں خدا کی حاجت نہیں؟ پھر اتنا کر، کل کو تو نے خدا کو پکارنا ہے تو آج اتنا کچھ کر کے جا کہ کل خدا بھی تجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، آخری بات یہ فرما دی کہ اے بندے پھر دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اتنے گناہ کرتا رہ کہ کل کو دوزخ کی آگ کے سامنے پیکرے صبر بھی بن سکے۔ پھر جتنی تیری برداشت ہے، جتنا تو دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو اتنے ہی گناہ کر۔ اے بندہ تیری برداشت سے باہر گناہ ہے تو چھوڑ دے، وہ عمل کر جو کل کو کام بھی آئے۔ اس لیے پھر امام غزالی ایھا الولد کہہ کر بات کرتے ہیں، اے طالب، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے سن لے۔ امام غزالی اس روایت کو لانے کے بعد پھر ایک اور مقام پر فرماتے ہیں عش ما شئت فإنک میت، اے بندے گزار لے زندگی جیسے تو چاہتا ہے، گزار لے، جس انداز سے چاہتا ہے گزار لے، جس سلیقے اور طریقے سے چاہتا ہے گزار لے، تیری زندگی ہے۔ عیش و عشرت میں گزارتا ہے تیری مرضی، فرصت میں گزارتا ہے تیری مرضی، فراغت میں گزارتا ہے تیری مرضی، اللہ والوں کی صحبت میں گزارتا ہے تیری مرضی، بندگی خدا میں گزارتا ہے تیری مرضی، للہیت میں گزارتا ہے تیری مرضی، اخلاص و صدق و وفا کا پیکر بن کے گزارتا ہے تیری مرضی، مگر یاد رکھ عش ما شئت، گزار لے جتنی گزارنا چاہتا ہے، مگر آخر کار فإنک میت، تو نے مرنا ہی ہے، آخر کار تو میت ہونے والا ہے۔ فإنک میت، اے بندے تو کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ تو قارون سے بھی بڑھ گیا، تو فرعون سے بھی بڑھ گیا، کیا تو نمرود سے بھی بڑھ گیا؟ کیا تو شداد سے بھی بڑھ گیا؟ ہمیشگی یہاں نہیں، ہمیشگی وہاں ہے۔ تو جو مرضی کر لے میری بہنوں، طالبات، اس کو اپنے جاگزیں کر لیں، دل کے کسی کونے میں اس بات کو بٹھا لیں، یہ 7 سال آپ کے کچھ بننے کے لیے ہے۔ میری ایک بات میں آسان لہجے میں کہہ رہا ہوں، پلے باندھ لیں،
میں جب شام کی وادی میں گیا تھا، حضور شیخ اکبر کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا، اولیاء صالحین کی قربتوں میں بیٹھتا تھا، وہاں کے بڑے بڑے مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھا، اور بلکہ ایک شیخ تو وہ تھے جو میرے نصیب میں لکھے تھے کہ جو حضور قبلہ دادا جان حضور فرید الملہ حضور سیدنا ڈاکٹر فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے معاصرین میں تھے، ان کے ہم اثر تھے، اور اللہ نے کرم یہ کیا مجھے وہ سند ملی جو ڈائریکٹ ان کے دور سے مل گئی، متصل ہو گئی، مگر میں آج تک وہ سال، وہ شب و روز، وہ ماہ و سال جو شام میں گزارے، مجھے اس جیسے نہ شام نہ سحر آج تک نہ مل سکے۔ میں پچھتاتا ہوں کہ وہ صحبتیں، وہ قربتیں، وہ مجلسیں، وہ واعظ و نصیحت کے مواقع، وہ علم و فکر کے قدے، وہ کیفیتیں، وہ شام کی ہوائیں اور فضائیں مجھے پھر مل سکیں، جس میں خالصیت بھی تھی، جس میں روحانیت بھی تھی، جس میں للہیت بھی تھی، جو سب کچھ لوجہ اللہ تھا۔ وہ لمحے مجھے پھر نہ مل سکے۔ میں نے 4.5 سال مصر کے شہر میں بھی گزارے، اور میری پی ایچ ڈی بھی وہیں سے اللہ کی توفیق سے ہوئی۔ مجھے پھر اس جیسا سال 40 سالوں میں نہیں ملا۔ میں صرف طالب علمانہ زندگی کی بات کر رہا ہوں، صحبت شیخ کی بات نہیں کر رہا۔ حضور شیخ الاسلام جیسی صحبت نہ اس صدی میں نہ اس زمانے میں آپ کو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں مل سکتی۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو طالب علمانہ دور کی بات کرتا۔ ہر طالب علم کا ایک دور ہوتا ہے، وہ دور ایسا ہوتا ہے جو اس کی یاداشت کی سلیٹ پر نقش ہو جاتا۔ سمجھ لیں وہ دور ڈھونڈتا رہا، پھر مجھے پھر کبھی نہ مل سکا۔ آپ میری بہنیں یاد رکھیں گی یہ دور، یہ وہ دور ہے، خواہ 5 سال پر محیط ہو، خواہ 7 سال پر محیط ہو، خواہ 8 سال پر محیط ہو، یہ دور گزر گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عشماشت جتنی گزارنی ہے گزار لیں، جو کرنا ہے کر لیں، جو بننا ہے بن لیں۔ اگر کسی نے اترانا ہے اترا لے، کسی نے صاحب تکبر بننا ہے بن لے، کسی نے اپنی میں دکھانی ہے دکھا دے، کسی نے اپنا سکہ جمانا ہے جما لے، کسی نے اپنی فصاحت و بلاغت کا طوطی بجانا ہے بجا لے، کسی نے اپنے ہونے کا احساس دلانا ہے دلا لے، کس نے قال اللہ و قال الرسول کا سہارا لے کر اپنا آپ بتانا ہے بتا لے، مگر یاد رکھ لے انک میت، آخر کار تو اے بندے اے بندی تجھے اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ پھر فرمایا وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے محبت کرنی ہے کر لے، جس سے محبت کرنی ہے کر لے، تیری مرضی۔ اگر دنیاوی محبوب بنانا ہے تب بھی تیری مرضی، اگر اخروی محبوب بنانا ہے تب بھی تیری مرضی، اگر دنیا والا محبوب چننا ہے تیری مرضی، اگر مدینے والا محبوب بنانا ہے تیری مرضی، اگر بغداد شریف والا محبوب بنانا ہے تیری مرضی، اگر اجمیر شریف والا محبوب بنانا ہے تیری مرضی، اگر پاک پتن والے کو محبوب بنانا ہے تیری مرضی، اور اگر منہاج القرآن والوں کو محبوب بنانا ہے تیری مرضی، اگر دنیا داری میں دنیاوی محبوب بنانا ہے تیری مرضی، مگر ذہن میں یہ رکھ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وقت وہ آنے والا ہے جب تجھ میں اور اس میں مفارقت ہونے والی ہے، وہ تجھے چھوڑ جائے گا تو اسے چھوڑ جائے۔ پھر فرمایا وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ، پھر فرمایا جو عمل کرنا چاہتا ہے کر، اعمال کی دنیا میں تو جو کرنا چاہتا ہے تیری مرضی،
کیا خوب انداز ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہی اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے، وہ کوئی چیز مسلط نہیں کرتے بلکہ کچھ عطا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک کشش دکھاتے ہیں، دکھا کے چلے جاتے ہیں. ایک نظارہ دکھاتے ہیں، دکھا کے چلے جاتے ہیں. ایک منظر کشی کرتے ہیں، ایک خاکہ سا بنا دیتے ہیں، جس کو اچھا لگے وہ سودا خرید لے. وہ ایک فقیر گزر رہا تھا اور صدائیں لگاتا جا رہا تھا، اچھے سنگ ترے لے لے، اچھے سنگ ترے لے. وہ ایک درویش، ایک بیچارہ، ایک شریف آدمی، نا سمجھ آدمی گزرا. وہ باہر چلا گیا، کہتا بابا یہ کوئی 1-2 درجن سنگترے مجھے بھی دے دو. اس نے کہا ارے احمق، یہ یہاں کے نہیں، میں تو سنگتیں بیچ رہا ہوں. اچھی سنگت کے ساتھ لگ جا تاکہ وہ تجھے تڑا کے لے جائے. اچھی سنگت میں جڑ جا، اچھے سنگیوں کے لڑ لگ جا. کسی لجپال کو اپنا محبوب بنا لے، کسی منٹھار کو محبوب بنا لے، کسی مازاغ البصر والے کو محبوب بنا لے، تاکہ جب سے لڑ پکڑا ہے وہ لڑ چھڑوائے ہی نہ. پھر سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول نقل کرتے ہیں، اور یہ فرمان کس کا ہے؟ فرماتے ہیں یہ انجیل میں نے یہ لکھا ہوا پڑھا، آسمانی کتاب انجیل میں لکھا ہوا پڑھا کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ فرما رہا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا من ساعت ان یودع المیت علی الجنازۃ الی ان یودع علی شفیر القبر. فرماتے ہیں جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے، اسے اس کی قبر تک لے جایا جاتا ہے، اس دوران اللہ رب العزت اس میت سے 40 سوال کرتا ہے، اور ان میں سے ایک سوال جو انہیں پسند آ گیا وہ اپنی کتاب میں نقل کرتے. وہ فرماتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس میت سے مخاطب ہو کر، اس کی روح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے عبدی. شان دیکھیں اس مولا کی، پھر بھی چھوڑتا نہیں، اور یائے نسبت سے نسبت پھر اپنی ذات سے کرتا ہے. بے شک وہ ساری زندگی خدا کو بھول ہی گیا ہو، مگر خدا کی شان دیکھیں، وہ میت ہے، اس کی روح کو مخاطب کر کے کہتا ہے عبدی میرے بندے طہرت منظر الخلق سنین، کہ تو نے وہ منظر جو مخلوق کو چاہیے تھا، جو دنیا والوں کو چاہیے تھا، اپنا وہ چہرہ، اپنا وہ منظر جو دنیا کا تقاضا تھا، جو دنیا داری کے لیے جو میک اپ تجھے چاہیے تھا وہ میک اپ تو کرتا رہا، جو چہرہ دنیا کے تقاضوں کے مطابق تجھے چاہیے تھا وہ تو پورا کرتا رہا. اس کے لیے دن رات لگا رہا، تگ و دو کرتا رہا، جھگڑتا رہا، لڑتا رہا، اپنی قدر گراتا رہا، اپنا وقار گراتا رہا، اپنا سب کچھ فنا کرتا رہا، صرف اس منظر کی خاطر جو دنیا نے دیکھنا. پھر فرمایا وما طہرت منظری ساعت. اے جاہل، اے میرے بندے، دنیا کے لیے تو ساری زندگی اپنا چہرہ چمکاتا رہا جو دنیا نے دیکھنا تھا، اور جو منظر آج تیرے رب نے دیکھنا تھا اس کے لیے ایک گھڑی بھی خرچ نہ کی، ایک لمحہ بھر بھی خرچ نہ کیا، ایک لمحہ بھر بھی تگ و دو نہ کی کہ میں اس منظر کو بھی حسین کر لوں جو قبر کی رات میرے رب نے دیکھنا ہے. میرے رب نے میرے چہرے پہ چمکتی ہوئی تقویٰ دیکھنی تھی، طہارت دیکھنی تھی، عبادت دیکھنی تھی، زہد دیکھنا تھا، ورع دیکھنا تھا،
आजजी देखनी थी, इनकिसारी देखनी थी, लिल्लाहियत देखनी थी, इखलास देखना था, तड़पना देखना था, झुकना देखना था, इबादत देखनी थी। काश तू लम्हा भर उस मंजर को सजाने में वो मेकअप जो मुझे चाहिए था वो थोड़ा सा लगा लेता तो आज मैं भी खुश हो जाता। अब इसके बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत खूबसूरत बात करते हैं। आप समझ लें कि आज ये अय्युहल वलद जो किताब है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, उसमें से ये दर्स हो रहा है जो आपके काम आएगा, इसको नकल करें। फिर इमाम गजाली रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, ए तालिब इल्म, ए इल्म की तलब रखने वाले सुन ले, इल्म सीख, मगर उससे पहले मुझसे भी कुछ सीख ले। फरमाते हैं अल इल्मु बिला अमलिन जुनून, फरमाया वो इल्म जिसमें अमल शामिल ना हो वो पागलपन है, वो जुनून है, पागलपन है, वो दीवानगी है, वो जहालत है, वो कम आएगी है, वो खोखलापन है, वो कुछ नहीं। अहलुल्लाह बताते हैं, इमाम बुरहानुद्दीन ज़रनूजी अपनी किताब में नकल करते हैं, वो साहिबुल हिदाया के शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं अल्लाह वालों में से एक अल्लाह वाले थे, वो फ़क़ीह भी थे, मुहद्दिस भी थे, आलिम भी थे। फरमाते हैं उनके अदब इल्म का आलम ये था कि एक रात उनका पेट खराब था, उनको बार बार वुज़ू की हाजत रहती। अब सिर्फ इल्म की किताब पढ़ रहे थे, सिर्फ उस रात 17 दफा गए और वुज़ू करते रहे। फिर वुज़ू टूट गया, फिर जोड़ दिया, फिर टूट गया, फिर जोड़ दिया। सिर्फ उस किताब जिसमें क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था, उसके अदब का यह आलम था कि सारी रात वुज़ू करते हुए गुजार दी। सिर्फ अदब यह था कि बेवुज़ू इल्म की किताब को छू ना सको। अब इमाम गजाली रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं अल इल्मु बिला अमलिन जुनून, इल्म बगैर अमल के, बगैर अदब के, वो तो पागलपन है, वो कुछ भी नहीं, वो तो हवा मंसूरा, वो तो हवा में खला में उड़ गया। फिर फरमाते हैं वल अमलु बिगैरि इल्मिन ला यकून, और वो अमल जिसमें इल्म शामिल ना हो वो ऐसे है जैसे था ही नहीं। फिर फरमाते हैं कि ए तालिब, ए मेरे बेटे, अय्युहल वलद, अन्नल इल्म अल्लज़ी ला युबइदुकल यौम अनिल मआसी, ये बहुत बड़ी बात की। फरमाया वो इल्म, मेरी बहनें नोट कर लें ये बात, वो इल्म जो इस दुनिया में तुझे गुनाहों से बचा न सके, जो गुनाहों से दूर न कर सके, जो गुनाहों से हटा न सके, जो गुनाहों और मासी की वादी से तुझे निकाल न सके, वला यहमिलुका अला ताआ, और वादिये मासी से निकाल कर वादिये ताअत में डाल न सके, और खुदा का फर्मा बरदार बना न सके, खुदा का मुती बना न सके, अल्लाह वाला बना न सके, महबूब की सुन्नतों पे अमल पैरा न कर सके, हुजूर की सीरत का लिबास पहना न सके, हुजूर की सूरत के हुस्न को अपने दिल में जमा न सके, और सहाबाए कराम अहले बैत अथार की मुकद्दस बीबियों की सीरत को अपनी जिंदगियों में शामिल न करवा सके। अब सुने, लई युबइदा का गदन अन्नारी जहन्नम, वो इल्म जो इस दुनिया में गुनाहों से बचा न सके,
اور اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ پر گامزن نہ کر سکے تو سمجھ لو یہ علم آنے والے کل کو دوزخ کی آگ سے بھی نہیں بچائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا لَمْ تَعْمَلْ بِعِلْمِكَ الْيَوْمِ، اور اگر آج کسی اللہ والے کی صحبت، یہ صحبت ہے، منہاج القرآن صحبت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان خانہ ہے، یہ حضور شیخ الاسلام کی عطا کردہ یہ صحبت ہی تو ہے۔ اگر وہ علم، وہ صحبت تجھے گناہوں سے بچا نہ سکے اور طاعت کی طرف گامزن نہ کر سکے تو روز قیامت یا قبر میں دوزخ کی آگ سے بھی نہ بچائے گا۔ پھر فرمایا وَلَمْ تَدَارَكِ الْأَيَّامَ الْمَاضِيَةَ، اور پھر وَتَقُولُ غَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر گزرے ہوئے ایام کا ازالہ بھی نہ کر سکے گا۔ پھر وہ علم نہ تجھے دوزخ کی آگ سے بچائے گا اے بندے، نہ پھر کل کو قیامت کے دن گزرے ہوئے ایام کا تو ازالہ کر سکے گا۔ تو پشیمان ہی ہوگا، تو پریشان ہی ہوگا، تیرا سر جھکا ہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا اس وقت اے بندے تو خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہوگا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، مولا تو کرم فرما دے، پھر بھیج دے اس دنیا میں تاکہ دوبارہ سے اپنے اکاؤنٹ میں اعمال صالحہ بھر کے لے آئیں۔ اور جواب کیا آئے گا؟ فرمایا فَيُقَال، اور تمہیں کہا جائے گا، کہے گا یا احمق انت من هناك تجیء، اے احمق اب کیا بات کرتا ہے، تو دنیا سے آ گیا، تیرا وقت گزر گیا، جو بونا تھا بو دیا، اب تو اس کے ثمرات کا وقت آ گیا، ابھی ابھی تو دنیا سے آیا ہے، احمق کیا بات کرتا ہے۔ اگر وہ علم سمجھ لیں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ علم جو آپ حاصل کر رہی ہے، اگر یہ علم نافع نہیں بنتا اور یہ عمل صالح نہیں بنتا، یہ علم آپ کو ابدیت اور عبودیت کی وادی میں داخل نہیں کرتا، اگر یہ علم خدا کے تقوی کا پیکر نہیں بناتا، اگر یہ علم آپ کے اندر زہد، ورع، خشوع، خضوع اور عاجزی اور انکساری کی زینت نہیں بنتا، اگر یہ علم راتوں کو آپ کو جگا جگا کر خدا کی بارگاہ میں آنسو بہانے پر مجبور نہیں کرتا، اگر یہ علم آپ کو مصلے کی زینت بن کر مصلے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے پر مجبور نہیں کرتا، یہ علم تیرے کسی کام کا نہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ آپ سوچتی ہوں گی کہ تہجد کے لیے کیوں اٹھاتے ہیں، نمازوں کی پابندی کیوں کرتے ہیں، ایام 20 کے روزے کیوں رکھواتے ہیں، یہاں پر آپ سے لیپ ٹاپ لیتے ہیں نا، کیوں لے لیتے ہیں، آپ سے موبائل لیا جاتا ہے، کیوں لیا جاتا ہے، یہاں سختی کیوں کی جاتی ہے؟ سمجھ لیں تاکہ جو علم دن کو آپ حاصل کریں وہ شام کو آپ کا نور بن چکا، جو کتاب آپ نے کھولی، قال اللہ و قال الرسول پڑھا، اللہ اللہ کے محبوب کی محبتوں کا تذکرہ پڑھا، حضور کا ذکر جمیل سنا، تذکار رسالت میں اپنی آنکھوں کو نم کرتے رہے، اللہ چاہتا ہے رات آئے تو اس تذکرے میں دل کو بھی تو نم کر دو۔ یہ آپ پر زبردستی نہیں ہے میری بہنوں، یہ میری بات نوٹ فرما لیں اور لکھ لیں کہیں پر، یہ 7 سال گزر جائیں گی، جو یہاں کا جاگ لگ جائے گا وہی اگلی زندگی میں کام آئے گا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں عبادت جوانی کی ہوتی، اگلے وقت کی عبادت کاہے کی، وہ تو بچانے کے لیے ہوتی ہے، بنانے کے لیے یہی وقت ہے، بننا ہے تو بن جائیں، وقت یہی ہے۔
غنیمت جان لے جتنی بھی ملی ہے، میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی. یہ غنیمت ہے کیا منہاج القرآن میں آئی. یہاں عبادت کی بات ہوتی ہے، یہاں تقوی و طہارت کی بات ہوتی ہے، یہاں آپ کے قلب و باطن کو اجلا اور ستھرا کرنے کی بات ہوتی ہے، یہاں اللہ اللہ کی بات ہوتی ہے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، یہاں اہل بیت اطہار کی محبت کی بات ہوتی ہے، یہاں عبادت، ریاضت، عاجزی اور ادب کی بات ہوتی ہے. جس علم سے ادب نکل جائے وہ علم ہی نہیں، وہ علم کسی کام کا نہیں جس میں ادب نہ ہو. حضرت شقیق بلخی وہ کن کے شاگرد تھے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کے، اور ان کے شاگرد تھے حضرت حاتم الاصم. امام غزالی یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت شقیق البلخی حضرت حاتم الاصم رضی اللہ تعالی عنہما رحمہم اللہ تعالی، وہ ان سے پوچھتے ہیں، اے حاتم، تو نے 30 سال میری صحبت میں گزار دیے، میرے ادب میں گزار دیے، میری قربت میں گزار دیے، میری صحبت میں گزار دیے، تو نے 30 سالوں میں کیا سیکھا؟ اب سوال دیکھیے، اے حاتم تو نے 30 سالوں میں کیا سیکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے 8 چیزیں آپ کی صحبت سے سیکھی. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز جو میں نے آپ کی صحبت سے سیکھی، یہاں آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، صحبت شیخ جس بھی شکل میں مل جائے اس جیسی نعمت کو اور کوئی نہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت جب میں آپ کی صحبت میں تھا میں نے 8 مشاہدے کیے، اور ان مشاہدات کی روشنی میں 8 سبق سیکھے. And I drew 8 different lessons out of your company. And I learned those lessons from your company. وہ کیا تھے؟ فرماتے ہیں پہلا مشاہدہ اور پہلا سبق یہ تھا، انی نظرت الی الخلق، میرے محبوب، میرے آقا، میرے شیخ، جب میں نے خدا کی مخلوق کی طرف نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا لِكُلِّ مِّنْهُمْ مَحْبُوبًا وَمَعْشُوقًا، اللہ کی مخلوق میں مجھے 2 ہی رشتے نظر آئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یا تو مجھے کوئی محب نظر آیا یا مجھے کسی محب کا محبوب نظر آیا، یا کوئی معشوق نظر آیا یا کسی معشوق کا عاشق نظر آیا. اے میرے شیخ پھر میں نے غور کیا اور مجھے سمجھ آئی کہ یحبہ و یعشقہ، وہ جو محب ہے وہ ساری زندگی اپنے محبوب سے محبت کرتا رہا. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی، وہ دنیا کا عاشق اپنے معشوق سے محبت کرتا رہا. وَبَعْدُ ذَلِكَ الْمَحْبُوبُ يُصَاحِبُهُ إِلَى مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَعْدُهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ. کہتے ہیں پھر میں نے حقیقت ایک بڑی تلخ دیکھی، اور وہ تلخ حقیقت یہ تھی کہ جب وہ محب تو محبوب سے ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ محبت کرتا رہا، مگر جب وہ محب بیمار ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ محبوب ایسے تھے جو اپنے محب کے صرف عیادت کرنے کے لیے اس کے بستر مرگ تک گئے اور ہو کر آ گئے. یہ ریسیپروکل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا. ان کا محب بیمار ہوا، محبوب کو پتا چلا. کچھ محبوب دنیا میں ایسے دیکھے جو ہاسپٹل میں یا اس کے گھر اس کی عیادت کو گئے، اس کا حال پوچھ کر آ گئے. پھر فرماتے ہیں کچھ محبوب ایسے تھے کہ جب محب اللہ کو پیارا ہو گیا
تو اس کے جنازے کو قبر تک لے گئے اور اس کی قبر کے کنارے سے آ گئے۔ پھر کچھ محبوب ایسے تھے جو اپنے محب کو صرف دفنا کر آ گئے۔ اب وہ فرماتے ہیں ثم یترکہ فریدا وحیدا ولا يدخل معه فی قبرہ منہم احد۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے مولا میرے شیخ وہ ہر محبوب ایسا تھا، یا تو اس کی بیمار پرسی تک گیا یا اس کو قبر میں دفنانے تک گیا، مگر ہر محبوب اپنے محب کو قبر میں تنہا چھوڑ کر آ گئے۔ اب وہ جو محب ساری زندگی اس محبوب کا لڑ پکڑ کے رکھتا تھا، اس کے آؤ بکا کرتا تھا، اس کے نخرے برداشت کرتا تھا، اس کے لیے ترلے کرتا تھا، منتیں کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، جب وقت آیا وہ محبوب تنہا اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر آ گئے۔ اب دیکھا کہ نہ وہ اس کا آسرا بنا، نہ اس کی وحشت میں اس کا سہارا بنا، نہ اس کی فرقت میں اس کی قربت بنی، نہ اس کی تنہائی کو ختم کرنے کے قابل رہا۔ پھر فرماتے ہیں میرے شیخ میں نے اس معاملے میں بڑا غور و خوض کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر میں سمجھ گیا، فما قلت، پھر میں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ بھائی اچھا محبوب تو وہ ہوتا ہے جو ما يدخل فی قبرہ ویؤانسہ فی، اچھا محبوب تو یہ ہوتا ہے جو محب کی قبر میں داخل بھی ہو جائے اور جب محب کو محبوب کی ضرورت پڑے تو وہ اس کے ساتھ ہو، جب وہ تنہا ہو تو اس کی تنہائی دور کرے، جب وحشت میں ہو تو اس کی پریشانی دور کرے، جب پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کا سہارا بنے، جب پھنس رہا ہو تو بچا رہا ہو، جب سوال جواب کا موقع آئے تو بچا بھی رہا ہو، جب فرشتوں کی گرفت میں ہو تو نکال بھی رہا ہو، چھڑا بھی رہا ہو۔ سمجھ گئے؟ مانتے ہیں کہ اصل محبوب تو میرے شیخ وہ ہوتا ہے جو قبر میں بھی تیرے کام آئے۔ پھر اس کے بعد نتیجہ یہ اخذ کیا، فما وجدت غیر الاعمال الصالحہ، پھر میں نے دیکھا فاخذتها محبوبا لی لتکون سراجا لی فی قبری وتؤانسنی فیہ ولا تترکنی فریدا۔ فرماتے ہیں میرے شیخ میں سمجھ گیا کہ میں نے اپنا زاویہ نظر بدل لیا، اس دن کے بعد میں نے اپنا محبوب ہی بدل لیا۔ انہوں نے پوچھا پھر کس کو محبوب بنایا؟ فرمایا میں نے اے شیخ میں نے نیکی کو محبوب بنا لیا، میں نے تقوی کو محبوب بنا لیا، میں نے طہارت کو محبوب بنا لیا، میں نے زہد و ورع کو محبوب بنا لیا، میں نے عبادت کو محبوب بنا لیا، میں نے ریاضت کو محبوب بنا لیا، میں نے اللہ اللہ کرنے کو محبوب بنا لیا، میں نے قیام اللیل کو محبوب بنا لیا، میں نے تلاوت قرآن کو محبوب بنا لیا، میں نے تذکرہ سیرت مصطفیٰ کو محبوب بنا لیا، میں محبوب کا اسیر بن گیا، میں نے تذکرہ قرآن اور تذکرہ حدیث کو محبوب بنا لیا اور عبادت اور طہارت کو اپنا جینا مرنا بنا لیا، اور سمجھ گیا کہ یہ وہ آسرا ہے، یہ محبوب ہے، میں تنہا بھی ہوں گا میرے لیے اجالا ہو جائے گا، میں اکیلا بھی ہوں گا میرا چراغ ہوگا، میں پھنس بھی جاؤں گا مجھے بچا لے گا، میں گرفت میں آ جاؤں گا مجھے چھڑا لے گا۔ اس کے بعد سے میں نے دنیا کے محبوب چھوڑ دیے، اللہ والے محبوب بنا لے۔ تقوی طہارت کو محبوب بنا لیں میری بہنوں، تقوی طہارت کو اپنا محبوب بنا لیں۔ محبوب وہ ہونا چاہیے جو تیری قبر میں بھی تیرے کام آئے، قرآن تیری شفاعت کر رہا ہو، سیرت مصطفیٰ تیری شفاعت کر رہی ہو، وہ کتب وہ تصانیف جو اپنے ہاتھ سے تو رقم کر دے جس میں قال اللہ و قال رسول لکھتا چلا جائے، وہ تیری شفاعت کر رہا ہو، نیکی تقوی طہارت زہد تجھے بچا رہا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا مشاہدہ میرے شیخ یہ کیا، انی رأیت الخلق یقتدون باہوائہم
وَيُبَادِرُونَ إِلَى مُرَادَاتِ أَنفُسِهِمْ۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہر شخص جو ہے وہ خواہشات نفس کی تسکین کے پیچھے لگا ہوا، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ غور کریں اس بات پہ میری بہنوں، اپنی خواہشات نفس کے اطمینان کی خاطر اپنی قدر بھی گرانے کو تیار ہے، اپنا تن من دھن بیچنے کو تیار، اپنی عزت گنوانے کو تیار، سب کچھ بیچنے کو تیار ہے کہ نفس خوش ہو جائے، ایک نفس کی خواہشات نصیب ہو جائیں، میرا نفس راضی ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں فتأملت، میں نے اس معاملے میں پھر غور کیا میرے شیخ۔ اب یہ بات غور سے سنیے، یہ جو تأملت کہتے ہیں وہ تفکرت کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، فکر بھی صحبت شیخ کے بغیر نہیں آتی، تأمل بھی صحبت شیخ کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ سوچنے فکر کرنے کی جو نعمت ہے وہ بھی کسی شیخ کی صحبت میں ہی جانے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا، فتأملت، غور کیا، تو اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ میں مجھے جواب مل گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہا تھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پھر فرمایا جو خدا کے حضور پیکر خشیت و خوف بن گیا اور اپنے نفس کو برائی سے روکے رکھا اور شہوات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ساری زندگی اپنے نفس کے برعکس چلتا رہا، نفس کہتا تھا یہ کر لو، وہ اس کے برعکس کرتا تھا، نفس کہتا تھا تھوڑا سا اور سو لو، ابھی تو سوئے ہو، نیند پوری نہیں ہوئی، تھوڑا سا اور سو لو، مگر اللہ کہتا تھا اے بندے تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے بھی اٹھ جاؤ۔ نفس کی تسکین کے لیے تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، ایک لمحہ میرے لیے بھی گزار دے، کیا کچھ رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، راتوں کو اٹھ کر خدا کو منانا نصیب ہو جائے۔ فرمایا پھر نتیجہ کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا پھر جنت ماوا تیرے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے شیخ وَتَيَقَّنْتُ، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ان القرآن حق صادق، کہ قرآن حق ہے، قرآن سچا ہے، قرآن صادق ہے۔ فبادرت الی خلاف نفسی، اس کے بعد سے میں نے اپنے نفس کے خلاف چلنا شروع کر دیا۔ حضرت حاتم الاسم فرماتے میرے شیخ جب یہ آیت میری نگاہ سے گزری مجھے معاملہ سمجھ آ گیا، میں نے اس دن سے فیصلہ کر لیا کہ جو میرا نفس مجھے کہے گا میں اس کے الٹ کروں گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو روح کہتی ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں، جو شیخ کہتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں، جو علم کہتا ہے اس کے الٹ کرتے ہیں، جو اللہ والے کہتے ہیں ہم اس کا الٹ کرتے ہیں۔ میں نفس کے برعکس چلنا شروع کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں فبادرت الی خلاف نفسی، اپنے نفس کے خلاف میں نے ہر اقدام اٹھانا شروع کر دیا۔ وتشمرت لمجاہدتها، پھر میں نے مجاہدہ نفس شروع کر دیا، نفس کی پیروی چھوڑ دی، مجاہدہ نفس کی وادی میں داخل ہو گیا، میں نے اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈال دیا۔ وہ نفس مجھے اپنی طرف جھکاتا تھا، میں نے نفس کو اپنی طرف جھکا دیا، اتنا جھکایا فرماتے ہیں یہاں تک حتی ارتادت لطاعت اللہ سبحانہ وتعالی وانقادت، پھر وہ وقت آیا، یہ سن لیں یہ ہوتا ہے، ایک دن کی بات ہے، بھوک برداشت کر لی،
دوسرے دن کر لی، تیسرے دن کر لی. جب وہ برداشت عادت بن جاتی ہے اس دن خدا کچھ دینا شروع کر دے. فرمایا یہاں تک کہ وہ وقت آیا میں ہمت نہیں ہارا میرے شیخ، ہوا یہ میرا نفس ہمت ہار گیا. جب میں نے نفس کے برعکس چلنا شروع کر دیا، ایک دن آیا کہ وہ نفس آ کر میرے سامنے جھک گیا، وہ پیکر تسلیم و خم ہو گیا، میں پیکر رضا ہو گیا. پھر فرماتے ہیں تیسری چیز جو میں نے آپ کی صحبت سے سیکھی، فرماتے ہیں انی رأیت کل واحد من الناس یسعی فی جمع حطام الدنیا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اے میرے شیخ کہ اس دنیا میں ہر شخص دنیا کے گرد و غبار جمع کرنے میں لگا ہوا، دنیا کے تنکے جمع کر رہا ہے. ہر شخص دنیا کے مال، دولت، عزت، شہرت، جاہ اور منصب کے پیچھے لگا ہوا، دنیا داری کے سودے جمع کرتا پھر رہا ہے، ابن الدنیا بنا پھر رہا ہے. وہ دنیا اس کو ذلیل بھی کرتی ہے، خوار بھی کرتی ہے، بے عزت بھی کرتی ہے، بے وقت بھی کرتی ہے، بے وقار بھی کرتی ہے. پھر کہتے ہیں ثم یمسکہ قابضا یدہ علیہ، صرف جمع نہیں کرتا بلکہ دنیا پر براجمان ہو کر بیٹھ جاتا، دنیا کی ملکیت کو، تصرف کو، مال کو، دولت کو، منصب کو، جاہ کو، عزت کو، شہرت کو، اس پر پھر براجمان ہو کر مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے اور کسی کو شریک نہیں کرتا. میں نے بڑا غور کیا، تأملت، اور میں سمجھ گیا اللہ رب العزت کا یہ قول، یہ فرمان عالی شان میرے دل میں اتار دیا گیا اور مجھے اس کا جواب میرے شیخ خود ہی مل گیا. اللہ رب العزت فرما رہا تھا بندے سن لے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اے بندے جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ باقی رہنے والا. جو دنیا میں میرے لیے کیا وہ باقی رہے گا، جو دنیا کے لیے کیا سمجھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اس کا وجود تک باقی نہ رہے. شقیق البلخی پوچھتے ہیں حاتم الاسم پھر کیا کیا؟ فرماتے ہیں یا شیخ جو کچھ بھی مال، اسباب، دولت، جو کچھ بھی میرے پاس تھی میں نے خدا کے فقیروں میں تقسیم کر، میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا، جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے تقسیم کر دیا. لِيَكُونَ ذُخْرًا لِي عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، تاکہ خدا کے حضور میری بخشش کا سامان ہو جائے، میرا توشہ آخرت بن جائے. پھر میں نے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ رہنے ہی نہیں دیا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا، یہ جھگڑے صرف ہونے کے ہیں، سب کچھ خرچ کر دی. اس کے بعد فرماتے انی رأیت بعد الخلق. پھر چوتھا فائدہ جو آپ کی صحبت سے سیکھا وہ یہ تھا انی رأیت بعد الخلق ظن شرفہ وعزہ فی کثرت الاقوام والاشاعر. کہتے ہیں میں نے بعض لوگوں کو اے میرے شیخ یہ دیکھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عزت ہے، یہ جو جاہ ہے، یہ جو منصب ہے، یہ جو عزت اور شرف ہے، یہ جو ناموری ہے، یہ جو نام اور نمود ہے، اس کا سبب یہ بڑا خاندان ہے. میں نے دیکھا لوگوں کو کچھ یہ تصور کرتے تھے کہ کوئی بڑے خاندان سے ہوگا تو بڑی عزت ملے گی، کوئی بڑے قبیلے سے آئے گا تو بڑی عزت ملے گی، کوئی بڑی ذات پات سے ہوگا تو بڑی عزت ملے گی. اور پھر میں نے دیکھا کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ فِي ثَرْوَةِ الْأَمْوَالِ. اور کچھ لوگ ایسے تھے وہ سمجھتے تھے جس کے پاس زیادہ مال ہوگا اس کی زیادہ عزت ہوگی. کچھ سمجھتے تھے بڑا قبیلہ ہوگا تو زیادہ عزت ہوگی، بڑا خاندانی ہوگا تو زیادہ عزت ہوگی. اور کچھ سمجھتے تھے زیادہ مال، پیسہ، دنیا داری ہوگی،
رکھ رکھاؤ ہوگا تو کوئی ملک کہلائے گا، کوئی سیٹھ کہلائے گا، کوئی خان کہلائے گا، کوئی شیخ کہلائے گا، کوئی چودھری کہلائے گا، کوئی مرزا کہلائے گا، کوئی ملک کہلائے گا، اور کوئی خانزادہ کہلائے گا، کوئی نواب زادہ کہلائے گا، تو شاید عزت تب ہوگی۔ اور کوئی سمجھتا تھا کوئی زیادہ پیسہ لے کر آ جائے گا، عزت تب ہوگی۔ اور کوئی سمجھتا تھا وَكَثْرَةِ الْأَوْلَادِ فَافْتَخَرُوا بِهَا، یا زیادہ اولاد ہوگی یا خاندان بڑھ جائے گا تو زیادہ عزت ہوگی۔ وَحَسِبَ بَعْضُهُمْ الشَّرَفَ وَالْعِزَّ فِي غَصْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَظُلْمِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ۔ پھر فرماتے ہیں شیخ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، وہ سمجھتے تھے بندوں پر ظلم کرو گے تو عزت ہوگی، غاصب بن کر ناجائز قبضہ کر کے ان کے مال پر بیٹھ جاؤ گے تو زیادہ عزت ہوگی۔ کچھ سمجھتے تھے نہیں ناحق ظلم کرو گے تو عزت ہوگی۔ فرمایا میرے شیخ میں سمجھ گیا۔ پھر اللہ رب العزت کی اس آیت نے مجھے جواب دے دیا کہ اصل میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اصل عزت کہاں سے ملتی ہے؟ مال سے ملتی ہے، منصب سے ملتی ہے، شہرت سے ملتی ہے، عزت سے ملتی ہے، غصب مال سے ملتی ہے، یا بے جا کسی پہ ظلم و ستم ڈھانے سے ملتی؟ اللہ رب العزت فرما رہا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ نیک ہے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہی ہے جو تقوی والا۔ پتہ چل گیا میرے شیخ تقوی سے عزت ملتی ہے، جھکنے سے عزت ملتی ہے، طہارت اور نیکی سے عزت ملتی ہے۔ میری بہنیں طالبات سمجھ لیں، اگر کوئی چاہے کہ عزت ملے، عزت دنیا میں نہیں ہے، عزت دنیا کو اپنے پیچھے کر دینے میں ہے، تقوی و طہارت کا پیکر بن جانے میں عزت ہے، دنیا کی خاطر ذلیل و خوار ہونے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ والوں کی صحبت میں آ جانے میں عزت ہے، پیکر تقوی بن جانے میں عزت ہے۔ پھر فرماتے ہیں فاخترت التقوی واتقت، میں نے تقوی کا لباس پہن لیا اور یہ سمجھ گیا کہ قرآن سچا ہے، قرآن صادق ہے، اور ہر شے کو اس کے بعد سے چھوڑ دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پانچواں فائدہ مجھے یہ ہوا آپ کی صحبت سے، پھر میں نے دیکھا کہ انی رأیت الناس، یہ بات غور سے سنیں، انی رأیت الناس یذم بعضهم بعضا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے شیخ ایسے تھے جو ایک دوسرے کی مذمت کرتے تھے، جب بھی ان کی صحبت میں بیٹھوں سوائے مذمت کے اور کچھ سننے کو نہ ملتا۔ پھر فرمایا وَيَغْتَابُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کچھ لوگ ایسے تھے جب بھی ان کی صحبت میں بیٹھیں، یہ بات بڑی غور سے سنیں، جب بھی ان کے پاس جاؤں وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہے، جب بھی جاؤں وہ ایک دوسرے کی تنقیص کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی شان گھٹا رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا فوجدت ذلک من الحسد، میں نے غور کیا میرے شیخ کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سوائے حسد کے اور کوئی نہیں۔ میں سمجھ گیا یہ جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی مذمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری بیان کرتے ہیں، اس کے نقائص پر روشنی ڈالتے ہیں، مجلسیں سجا کر بیٹھتے ہیں، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ ہوتا ہے نا، یہ میری ٹیچر ایسی ہے، چلتی ایسی ہے، کھاتی ایسی ہے، دیکھیں جی مجھے ڈانٹتی ہے، وہ بچی ایسی ہے، وہ دیکھیں ایسی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب وہ فرما رہے ہیں میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی اس کا سبب حسد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا 3 چیزوں سے ہی حسد نکلا، من فی المال، یا کسی کے مال کی وجہ سے حسد ہوا، والجاہ، یا کسی کے منصب
اور مرتبے کی وجہ سے حسد ہوا؟ فرمایا والعلم، یا کسی کے بڑے علم والے ہونے کی وجہ سے حسد ہو گیا۔ 3 چیزوں سے حسد ہو گیا، یا کوئی بڑا علم والا آ گیا تو اگلا حسد میں مبتلا، کسی کو اللہ نے زیادہ مال دے دیا وہ حسد میں مبتلا ہو، کسی کو اللہ رب العزت نے اچھا منصب، اچھا مرتبہ، اچھی عزت، اچھی شان دے دی تو دوسرا شخص اس کے لیے حسد میں مبتلا ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں فتعملت، میں نے پھر غور کیا کہ کیا کروں، پھر اللہ رب العزت کی ایک آیت میرے دل میں اتر گئی، اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے دے دیا۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا بندو یہ جو معیشت ہے، کسی کو کتنا دینا ہے، کسی کو کتنا نہیں دینا، کسی کو صاحب ثروت کرنا ہے، کسی کو صاحب ثروت نہیں کرنا، فرمایا یہ تقسیم کرنے والی ذات، فرمایا نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کیا۔ خدا فرما رہا ہے یہ تقسیم ہماری ہے۔ پھر میں نے کہا فعلمت ان القسمۃ کانت من اللہ، تو یہ تقسیم تو خدا کی طرف سے ہوئی ہے۔ اے بندے تو حسد کس سے کرتا ہے؟ کیا تو اللہ کی تقسیم سے لڑتا ہے؟ یہ تقسیم تو خدا نے کر دی، کسی کو بڑا علم دے دیا، کسی کو شیخ الاسلام بنا دیا، کسی کو محدث عصر بنا دیا، کسی کو فقیہ عصر بنا دیا، کسی کو معلم بنا دیا، کسی کو فقیہ بنا دیا، کسی کو صاحب ثروت بنا دیا، کسی کو وقت کا حاتم طائی بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو فصیح بنا دیا، کسی کو بلیغ بنا دیا، کسی کو زیادہ علم دے دیا، کسی کو تھوڑا علم دے دیا۔ یہ تقسیم خدا نے فرما دیا یہ تو ہماری ہے، اب ہماری تقسیم سے لڑو گے ہم سے؟ پھر اے میرے شیخ اس دن سے میں نے فما حسدت احدا وردیت بقسمت اللہ، اس کے بعد سے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا۔ آگے چھٹا فائدہ جو میں نے آپ کی بارگاہ سے لیا، فرماتے ہیں انی رأیت الناس یعادی بعضهم بعضا، پھر میں نے دیکھا میرے شیخ لوگوں کو آپس میں عداوت کرتے دیکھا، دشمنی مول لیتے ہوئے دیکھا۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں میری بہنوں طالبات میں اس لیے کر رہا ہوں، ہم نے انہیں اپنے دل سے نکالنا ہے، نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ دشمنی مول لینی، نہ کسی پر حسد کرنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ بیک بائٹنگ کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صبر و شکر اور رضا، اور ہر حال میں خدا کی تقسیم پہ راضی رہے۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کی عداوت کر رہے، یہ چھٹا مشاہدہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں لغرض و سبب، ہر کسی کی غرض اور سبب اپنی اپنی ہے، مگر عداوت میں ہر کوئی ہے۔ کس کی دشمنی کسی وجہ سے، کسی کی دشمنی کسی وجہ سے، وجہ جو بھی ہو، فرمایا میں نے غور کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت عطا کر، فرمایا بندو تم ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہوتے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ رب العزت نے فرمایا بندو تم کیوں لڑتے ہو؟ تمہارا دشمن ایک ہے اور اس دشمن کا نام شیطان ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن بناؤ۔ اس کے بعد سے میرے شیخ فعلمت انہ لا تجوز عداوۃ احد غیر الشیطان، میں سمجھ گیا کہ شیطان کے علاوہ کسی کو دشمن بنانا درست ہی نہیں۔ اس دن کے بعد میں نے دوست بنانے شروع کر دی اور دشمنی ختم کر دی۔ یہ دل کی صفائی ہو رہی ہے میری بہنوں۔ صحبت ستھرائی کا نام ہے، صحبت انر کلینزنگ کا نام ہے، اپنے دل کو اجلا اور ستھرا کرنے کا نام صحبت ہے، اور اپنے شیخ کی بارگاہ سے اچھی خصلتیں سیکھ لینے کا نام ادب ہے۔ پھر فرماتے ہیں ساتواں فائدہ میں نے یہ دیکھا کہ انی رأیت کل احد یسعی بجد ویجتہد بمبالغۃ لطلب القوت والمعاش، ہر شخص اپنی روٹی روزی، لائیولیہوڈ اور معاش کے پیچھے لگا ہوا،
اس کے کمانے کے پیچھے متفکر ہے، سوچ میں لگا ہوا۔ فرمایا لطلب القوت والمعاش بحیث یقع فی شبہۃ وحرام ویذل نفسہ وینقص قدرہ۔ فرمایا اس روزی کی خاطر، اس معاش کی خاطر، اس روٹی کی خاطر ہر طرح کی ذلت بھی برداشت کر رہا ہے، اپنی عزت بھی گھٹا رہا ہے، اپنی وقت اور وقار بھی گرا رہا ہے، اور اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں کر رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا تاکہ اپنا معاش کما لے، کوئی حلال طریقے سے، کوئی حرام طریقے سے، کوئی جائز طریقے سے، کوئی ناجائز طریقے سے، کوئی کسی کا مال ہتھیا کر، کوئی چوری کر کے، کوئی دھوکے سے، کوئی چوری کرتا ہے کسی کی چیز، کوئی کسی کی الماری سے چیز، کوئی کسی کے بیگ سے چیز، یہ چوری کر رہا ہے، مال ہتھیا رہا ہے۔ اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا۔ پھر اللہ رب العزت کی یہ آیت میرے دل میں اتر گئی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر کوئی جانور، کوئی جان والی چیز ہی نہیں جس کا رزق خدا نے لکھا ہوا نہ ہو۔ اس کے بعد سے میں نے دنیا کے پیچھے رزق کمانے کی کوششیں ختم کر لی، خدا پہ توکل مضبوط کر لی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا طمع اور لالچ فقطعت طمعی عمن سوا، میں نے ہر طرح کی لالچ ختم کر دی، صرف خدا کی محبت کی لالچ میں چلا۔ پھر آخری فائدہ میرے شیخ، مجھے یہ آپ کی صحبت کے صدقے نصیب ہوا، انی رأیت کل واحد معتمدا علی شیء مخلوق۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو تیری مخلوق پر اعتماد کر بیٹھے، جو اپنی عزت، مرتبت، شان اور شوکت کا سبب مخلوق کو سمجھ بیٹھے، سمجھتے دینے والے بھی مخلوق ہیں، لینے والے بھی مخلوق ہیں، خواہ وہ وزیر اعظم ہو، خواہ وہ استاد ہو، خواہ وہ دنیا دار ہو، خواہ وہ امیر ہو، کبیر ہو، وزیر ہو، کچھ بھی ہو، کچھ لوگ تیری مخلوق پر اعتماد کر بیٹھے اور خالق پر اعتماد کمزور کر بیٹھے۔ پھر فرمایا فتأملت، پھر میں نے پھر غور کیا اور تیری یہ آیت مجھے جواب کے طور پر نصیب ہو گئی، اور تو نے خود فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے میں نے دنیا پر توکل چھوڑ دیا، تیرا متوکل ہو گیا۔ یہ ساری بات سن کر وہ فرماتے ہیں، حضرت شقیق البلخی بات کو، اس حصے کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت شقیق البلخی فرماتے ہیں، اے میرے مرید، اے حاتم اصم، بات یہ ہے کہ میں نے نظرت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان فوجدت الکتب الاربع تدور علی هذه الفوائد الثمانیہ۔ فرماتے ہیں میں نے کتاب یعنی قرآن کو بھی دیکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شقیق البلخی فرما رہے ہیں، میں نے قرآن میں بھی ڈوب کے دیکھا، انجیل میں بھی ڈوبا، زبور میں بھی ڈوبا، اور تورات میں بھی ڈوبا، اور نچوڑ یہ نکالا کہ یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ 8 ان مشاہدات کے گرد گھوم رہی۔ ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہ 8 ثمرات ہیں جو اے میرے مرید سالک تو نے سیکھ لی، تو نے اپنا لی، تو نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں میری بہنوں، طالبات، علم ادب کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ جو کچھ حضرت حاتم الاصم، حضرت شقیق البلخی کی بارگاہ میں رہ کر سیکھے، خدا کی عزت کی قسم یہی سب کچھ حضور شیخ الاسلام کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہی سب کچھ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں سکھایا ہے، انہی رستوں پر چلایا ہے۔
یہی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ کو بھی عطا کی ہیں، اور وہی خوبیاں انہوں نے ہم میں منتقل کی ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں ایسی زندگانی نصیب ہو جائے کہ جس میں دنیا ختم ہو جائے، دنیا کو بنانے والا ہی رہ جائے۔ اب علم جو میں نے عرض کیا، علم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں ادب شامل نہ ہو جائے۔ علامہ ابن سینی فرماتے ہیں ان السلف الصالحین کانوا یتعلمون الہدی کما یتعلمون العلم۔ فرماتے ہیں وہ ادب کو اس طرح، سلف صالح کے اعمال ایسے تھے، وہ ادب ایسے سیکھتے تھے جیسے علم سیکھا جاتا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم، فرماتے ہیں، ابن عبد البر نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الحکایات عن العلماء و مجالستہم احب الی من کثیر من الفقہ لأنها آداب القوم و اخلاق۔ فرماتے ہیں یہ جو علماء کی باتیں ہیں، یہ جو اتقیاء، ابرار، صلحاء کی باتیں ہیں، کون فرماتے ہیں؟ امام اعظم۔ ان کی جو باتیں ہیں، سلف صالحین کے جو تذکرے ہیں، باتیں ہیں، وہ مجھے اس فقہ کی کتاب پڑھانے سے زیادہ محبوب ہے، میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر عبد الرحمن القاسم فرماتے ہیں صاحبۃ الامام مالک عن 20 سنہ، امام مالک کی صحبت میں نے 20 سال گزارے۔ فرماتے ہیں اس میں سے 18 سال میں نے علم سیکھنے میں گزارے اور 2 سال میں نے ادب سیکھنے میں گزارے۔ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی، مجھے سمجھ آئی تو میں بڑا پچھتایا، اور میں نے کہا فلیتنی جعلت ال20 کلھا ادبا، کاش وہ 20 کے 20 میں ادب میں گزار دیتا تو کچھ ہو جاتا۔ امام مالک فرماتے ہیں جب میں علم سیکھنے کے لیے روانہ ہوا، مجھے میری والدہ نے پکڑ لیا اور کہنے لگی کانت امی تعلمنی، میری ماں مجھے سکھاتی تھی اور بار بار کہتی تھی، فرماتی تھی اذهب اے مالک، اذهب الى ربیعہ فتعلم من ادبہ قبل علمہ۔ آتے ہیں اے مالک جا، حضرت ربیعہ اس وقت کے بڑے زاہد تھے، عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صاحب ادب تھے۔ فرمایا اے مالک جا، پہلے حضرت ربیعہ کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے علم سے پہلے ان کا ادب سیکھ۔ ادب ایٹیکیٹس کو کہتے ہیں، ادب مینرز کو کہتے ہیں، ادب گڈ کنڈکٹس کو کہتے ہیں، ادب نوبلٹی کو کہتے ہیں، نوبلنس کو ادب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن وہب فرماتے ہیں ما نقلنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا من علمہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے امام مالک کی صحبت میں بڑا وقت گزارا۔ ابن وہب فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ان کے علم سے زیادہ ہم نے ان کے ادب سے سیکھا۔ حضور کی احادیث کا ادب سیکھنا ہو تو امام مالک سے سیکھیں، شہر مدینہ میں رہائش پذیر ہونے کا ادب سیکھنا ہو تو امام مالک سے سیکھیں۔ ادھر بچھو کاٹتا ہے، بار بار کاٹتا ہے، آپ محسوس نہیں ہونے دیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کا رنگ تو متغیر ہو رہا تھا، ماجرا کیا؟ آپ نے سبق چھوڑا نہیں؟ فرمایا اتنی دفعہ بچھو بار بار کاٹ گیا، یہ حضور کی حدیث کا ادب تھا کہ مالک جمع رہا۔ پھر اس کے بعد امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ادب وہ ایٹیکیٹس ہیں، وہ ایٹیکیٹس کتابیں نہیں سکھاتی، ذہن میں رکھ لیں، وہ ایٹیکیٹس علم والے، ادب والے، اولیاء، صالحین، اتقیاء، یہ منہاج القرآن آپ کو ادب سکھاتا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ طلبنا الادب حین فاتنا المؤدبون، جب ہمیں ادب سیکھنے کی خواہش ہوئی اور جب ادب سیکھنے کے لیے میدان میں اترے تو ادب سکھانے والے ہی جا چکے تھے۔ کہتے ہیں ہم کتنے خسارے میں چلے گئے کہ جب سمجھ آئی کہ علم سے پہلے ادب چاہیے تھا۔ علم کا ادب ہے، کتاب کا ادب ہے، وقت کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے، ان درس گاہوں کا ادب ہے، نسبتوں کا ادب ہے، شیخ کا ادب ہے۔ جب سمجھ آئی کہ ادب سیکھنا ہے، ادب سکھانے والے ہی جا چکے تھے۔
عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں طلبت الادب 30 سنۃ وطلبت العلم 20 سنہ. فرماتے ہیں 30 سال عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم نے 30 سال ادب سیکھے اور صرف 20 سال علم سیکھا. پھر عبداللہ ابن مبارک پھر فرماتے ہیں کہ کاد الادب ان یکون ثلث الدین. فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ جو ادب ہے وہ در حقیقت دین کا 2/3 حصہ ہے. عبداللہ ابن مبارک پھر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزین علمہ بالادب. اس وقت تک کوئی عالم کسی علم کے میدان میں محترم اور معزز اور محتشم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے علم کو ادب کے زیور سے آراستہ نہیں کر دیتا. پھر آخری 2 باتیں عرض کر رہا ہوں. ابن جماع فرماتے ہیں کہ اللہ والوں میں سے ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا علم کے لیے. وہ فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے سمجھ لو اسحب الفقہاء والعلماء، جاؤ علماء اور فقہاء کی صحبت اختیار کرو، وتعلم منہم، ان سے سیکھو، وخذ من ادبہم فإن ذلک احب الی من کثیر من الحدیث. جاؤ اور ان کے ادب سے سیکھ کر آؤ، کیونکہ ادب مجھے کئی احادیث کے سیکھنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر فرماتے ہیں ایک اور مقام پر اللہ والے نے اپنے بیٹے کو پھر بھیجا سلف صالحین میں سے. فرماتے ہیں یا بنیا لأن تعلم بابا من الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من العلم. فرماتے ہیں میرے بیٹے جاؤ، تیرا ایک باب صرف ادب میں سیکھنا 70 علم کے باب سیکھنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے. میری بہنوں بات یہ ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام کو جو کچھ اللہ نے دیا وہ تو کرم تو اللہ کا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہے، مگر علم والا ادب کے بغیر کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ میرے ایک شیخ تھے، شیخ اسد صاغر جی صاحب، مجھے فرمایا کہ شیخ حسن میرے بھی ایک شیخ تھے، ان کا نام تھا شیخ القرآن شیخ الاسلام حسن حبن نکے، جو شام کے بہت بڑے شیخ تھے. فرماتے ہیں میرا عمل یہ تھا کہ میں 17 سال کا بچہ تھا، میں صبح میں سبزی منڈی جاتا تھا اور ان کی مرضی کی سبزیاں خرید کر لاتا تھا، اور تہجد سے پہلے ان کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور ادب کی وجہ سے دستک بھی نہیں دیتا تھا. سردیوں کی راتیں میں کھڑا رہتا تھا. جب وہ فجر کے لیے باہر تشریف لاتے تو دروازہ کھولتے، وہ خود ہی مجھے دیکھتے، مسکرا پڑتے اور مجھ سے لفافہ لے کے اندر چلے جاتے. وہ کہتے ہیں جو کچھ میں ہوں آج اس ادب کی وجہ سے. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جو درس گاہیں ہیں یہ آپ کو ادب کے ساتھ علم سکھاتی ہیں. وہ علم کسی کام کا نہیں جو آپ کو بے ادب کر دے، بے مراد کر دے. وہ علم کسی کام کا نہیں جو آپ کو دنیا دار بنا دے. وہ علم کسی کام کا نہیں جو آپ کو اللہ والا یا اللہ والی نہ بنائے. منہاج القرآن کا پہلا اور آخری سبق یہ ہے کہ جو کچھ سیکھو وہ تمہاری زندگیوں میں جھلکتا ہوا نظر آئے. جب حضور شیخ الاسلام کو سنو تو جو وہ فرما دیں اسے اپنی اندر ڈھالنا شروع کر دیں. وہ صدق کی بات کریں پیکر صدق بن جائیں، اور وہ للہیت کی بات کریں پیکر للہیت، اخلاص کی بات کریں پیکر اخلاص بن جائیں، تقوی کی بات کریں پیکر تقوی بن جائیں. یہی مقصد ہے منہاج القرآن کی اس درسگاہ میں آنے، اور یہی وجہ ہے آپ یہاں آئی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا ہے. مجھے پتہ ہے یہاں آپ کے لیے کوئی ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ رولز ریگولیشن ہیں. آپ لیپ ٹاپ ایک وقت کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتی، موبائل نہیں کر سکتی، فلاں نہیں، رہائش میں رہیں، رہائش پذیر ہوں. یہ اس لیے کہ یہ ادب سکھاتا ہے. باہر دجال ہے، اور منہاج کالج فار ویمن کی یہ 4 دیواری میں
آپ کو ایک جنت دی ہے، اس میں جنتی بن جائیں اور باہر کی دوزخ سے بچ جائیں۔ جب اپنے گھروں میں جائیں تو وہاں کا عکس لے کر نہ آئیں، بلکہ یہاں سے جائیں تو یہاں کا عکس لے کر وہاں جائیں۔ آپ کے گھر والے کہیں لگتا یہ ہے کہ آپ کے شیخ نے آپ پر کوئی رنگ چڑھا دیا۔ بس اپنے اوپر عبادت، زہد، ورع، تقوی اور علم کا، وہ ادب کا رنگ چڑھا لیں جو آپ کی زندگیوں میں بھی کام آئے، آپ کی آخرت میں بھی کام آئے اور قبر میں بھی کام آئے اور آپ کے والدین کے لیے باعث شفاعت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، خیر فرمائے۔ آپ کا یہاں پڑھنا، آپ کا یہاں پر 7 سال کے لیے اذان و تلمذ ہونا قبول فرمائے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ جائیں تاکہ جہاں جائیں وہ لوگ منہاج القرآن کی تعریف آپ کے اعمال اور اخلاق کے سبب کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔